नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। ईद के इस पुरमसरत मौके पर ईद की खुशियाँ और इसकी रौनकें आपको ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करती होंगी कि लफ्ज़ ईद क्या है और ईद के क्या मानी है और इस्लामी त्योहारों में क्या होता है। तो पेश है हमारी ये रिपोर्ट। त्यौहार किसी भी तहजीब का हुस्न होते हैं। हर त्यौहार अपने अंदर मुख्तलिफ रंगों को समोए होता है। इस्लामी तहजीब व सकाफ़त भी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा जैसे त्योहारों के ज़रिए खुशी व मसरत और इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम पेश करती है। दुनिया के सभी खित्तों में मुसलमान इन मौक़ों पर अपने मालिक हकीकी का शुक्रिया बजा लाने के बाद अक़वाम आलम की खैर व फलाह के लिए दुआएं करके आपस में गले मिलके और अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करके एक मिसाली मुआशरे का तस्वुर पेश करते हैं। इस्लाम जिसका माना ही सलामती और अमन व आश्ती है, ईद के मौके पर इसका अमली मुज़ाहरा भी पेश किया जाता है। इस्लाम जो है उसका अगर आप माद्दा देखें, रूट देखें, तो वो सिल्म से है, सीन लाम मीम, जिसका मतलब ही सलामती है, अमन और आश्ती है जी। तो वो लोग जो आज इस्लाम के हवाले से तशद्दुद की बात करते हैं, वहशत और दहशत की बात करते हैं, वो इस्लाम की ज़िद हैं, इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह को फितना और फिसाद बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह को ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। दुनिया भर में मुसलमान हर साल ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की शक्ल में त्यौहार मनाते हैं और ये खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में बार बार आती रहें, इसके लिए दुआएं भी करते हैं। और ईद भी वही है जो बार बार आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए और आपको हकीकी खुशी अता करे। ईद उल अज़हा का जो लफ्ज़ी मतलब है वह है कुर्बानी की ईद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानवर कुर्बान करना, ये मतलब नहीं है, वो तो अलामत है। जानवर कुर्बान करना एक अलामत है। असली स्पिरिट क्या है वो खुद उस जानवर कुर्बान करते हुए आदमी पढ़ता है उससे मालूम होती है। जानवर कुर्बान करते हुए आदमी पढ़ता है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरे नुसुक कहते हैं तरीक़े, इबादत के तरीक़े, बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये स्पिरिट को बताता है। यही पढ़ता है हर आदमी जो कुर्बानी करता है। इसका माने क्या है कि जानवर की कुर्बानी एक अलामती फ़ेल है। हर धर्म हमको ये तालीम देता है कि बग़ैर कुर्बानी, बग़ैर बलिदान, बग़ैर सेक्रीफाइस के कोई शय आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई मिशन उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके लिए कुर्बानी और बलिदान न दिए जाए। अब इसमें गड़बड़ ये हुई कि एक ज़माने में बलिदान का जो कंसेप्शन था वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि लोगों ने आदमियों को ज़बह करना शुरू कर दिया, इंसानों की बलि देना शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा जुर्म था, आज भी कहीं कहीं हो जाता है ये।
اسی قربانی کی ایکسٹریمزم سے بچانے کے لیے شو کیا دکھایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو لٹا کے ذبح کرنا چاہا، مگر اس کو فوراً چھری اس کے نیچے سے نکال لیا گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ بس اب آج سے انسانوں کی بلی جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے۔ ایک انسان کو بچانے کے لیے جانور کی بلی تو دی جا سکتی ہے، مگر جانور کو بچانے کے لیے یا کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو بچانے کے لیے انسانوں کی بلی نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو قربانی ہے، مگر ہر شے انسان کے مفاد کے لیے قربانی ہوگی۔ انسان سے بڑی چونکہ کوئی شے نہیں ہے، اس لیے انسان کسی کے لیے قربان نہیں کیا جاتا۔ عید الاضحیٰ کا جو موقع ہے یہ بنیادی طور پہ تکمیل دین کا جشن مسرت ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں انسانی رشتوں کے تقدس کی ایک امر کہانی بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عید الفطر کو میٹھی عید جبکہ عید الاضحیٰ کو نمکین عید بھی کہتے ہیں۔ میٹھی عید تو گزر گئی، اب لوگ نمکین عید کے چٹخارے لے رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی دوسری بڑی عید ہے جو اسلامی کیلنڈر کے ذی الحجہ ماہ میں منائی جاتی ہے۔ اس کا اسلام کے ایک اہم رکن حج سے گہرا واسطہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن ہی حج کے بہت سے مناسک کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی مہینے میں مسلمانوں کا دوسرا اہم تہوار عید الاضحیٰ کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں اس تہوار کی دھوم ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ یا قربانی کی عید یہ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے میں آتی ہے۔ یہ اس وقت منائی جاتی ہے جب کہ پوری دنیا کے مسلمان نمائندے حج کرنے کے لیے شہر مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں مکہ مکرمہ میں واقع مسجد حرام میں تکمیل حج کے بعد قربانی کا یہ تہوار شروع ہوتا ہے۔ اس تہوار کو عید قربان، بقرعید، یوم النحر وغیرہ جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ حج اور یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا ایک دوسرے سے زبردست تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو حج اکبر والا دن قرار دیا ہے کیونکہ اسی دن کئی اہم مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ حج اسلام کی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حج کے اندر آپ اپنے پیارے جو ہیں جنہیں آپ 1 منٹ کے لیے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ان سب کو چھوڑ کے پیچھے اور خدا کی طرف جاتے ہیں۔ حج ایک ایسی جگہ ہے کہ خانہ کعبہ میں دنیا کے ہزاروں زبانوں کو بولنے والے، سینکڑوں ملکوں کے رہنے والے، 1000 قسم کے لباس پہننے والے، 1000 طرح کے کھانے اور دسترخوان سے تعلق رکھنے والے ایک ہی لباس میں ایک سفید سا کپڑا ہے جو اوڑھ لیں اور ایک سفید سا کپڑا جو لپیٹ لیں، بغیر سلا ہوا لباس، بغیر کسی کامپلیکس کے، بغیر کسی گھمنڈ کے، بغیر کسی غرور کے، بغیر کسی صنم پرستی کے، بغیر کسی شخصیت پرستی کے، صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک لباس میں، سب کے بال مڑے ہوئے، کسی میں بال برابر کا فرق نہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں اس کی اس کے سامنے ابدیت کو پیش کرتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 3 دنوں تک منائی جاتی ہے۔ اس عید کی مناسبت سے ذی الحجہ کے 5 دن 9 تاریخ سے 13 تاریخ کے درمیانی دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ ان تکبیرات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بڑائی و بزرگی اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ ایام تشریق اور ایام تکبیر جو ہے یہ اس کا تعلق حج سے ہے۔ حج سے یہاں ہم جو کرتے ہیں عید اضحیٰ وہ حج کا ایک پارٹ ہوتا ہے، جز اس کا ہوتا ہے۔ پورا جو عمل ہوتا ہے وہ مکہ کے آس پاس کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایام تشریق میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کلمہ ہے، وہ ایک عہد ہے کہ خدایا تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں۔ جتنے بھی وہاں عمل کیے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم نے کیے تھے، اسی کو حاجت دہراتا ہے۔ اور
यहाँ जो हम ईद अज़हा मनाते हैं तो उसी का पार्शियल सेंस में, जुज़ी सेंस में उसी को हम यहाँ पर पैरवी करते हैं। इस तरह ईद उल अज़हा हर साल हमारे दरमियान आती है और हमें खुशियों और शादमानियों का मौका फराहम करती है, और हम इत्तेहाद व इत्तेफाक और अमन व आश्ती के पैगाम्बर बनकर दूसरों को खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। ईद उल अज़हा का एक तारीखी पस मंज़र भी है। दरअसल ये त्यौहार अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत की बदौलत हासिल हुआ है, जिसका अक्स हमें मनासिक हज की अदायगी के दौरान नजर आता है। खाना काबा की तामीर करने वाले इस्लाम के अजीम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि खुदा के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबर का ख्वाब हुक्म इलाही होता है, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही की तामील में निकल पड़े। इस दौरान शैतान ने बाप बेटे को वरगलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कंकरी मारकर शैतान को धुतकार दिया। दौरान हज रमिया जमरात का अमल इसी तारीखी वाक़े की अलामत है। एक बाप अपने बेटे से ये कहता है कि मेरा खुदा तेरी कुर्बानी चाहता है, और बेटा जो है वो उस पर कोई किसी तरह का एतराज़ नहीं करता, बल्कि कहता है कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। जी, बकौल शायर जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अगर मैं कौन दी अपनी चीज़ दे रहा हूँ, जो उसने दी है वो अगर लेना चाहता है ले ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हुए। खुदा ने इस्माइल की जगह इब्राहिम को दुम्बे की कुर्बानी का हुक्म दिया और अपने पैगंबर की इस सुन्नत को लाफानी बना दिया। इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन, उसमें यानी इंसानों की कुर्बानी ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं है, लेकिन खुदा ने आजमाने के लिए उनसे कहा, ख्वाब दिखाया है कि वो अपने बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं, उसके लिए भी वो तैयार हो गए। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं ए इब्राहीम, हम तुम्हें सिर्फ आज़मा रहे थे, तुम्हारे बच्चे की कुर्बानी हमारा मकसूद नहीं है। चुनांचे उसी की याद के तौर पर और उन्हीं जज्बात और सेंटिमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, त्याग की भावना को, कुर्बानी के जज्बे को जगाने के लिए दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी देते हैं। और इस मौके पर वो जो दुनिया की पहली मस्जिद है खाना काबा, मस्जिद हराम मक्के में, वहाँ पे जमा होते हैं। हज़रत इब्राहिम को इस आजमाइश में कामयाबी का ये एजाज़ मिला कि अब दुनिया के हर कोने में उनकी इस सुन्नत को दोहराया जाता है और हज के मनासिक में भी इसका मुज़ाहरा होता है, जो रहती दुनिया तक जारी रहेगा। सबसे पहले काबा का तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान साए करते हैं और मुख्तलिफ़ काम करते हैं। वो सब साहबा ने पूछा कि सब क्या है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे इब्राहीम, तुम्हारा पैगंबर इब्राहीम का तरीक़ा। रसूलुल्लाह यानी पैगंबर हज़रत इब्राहीम पैगंबर थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कुर्बानी की ज़िंदगी गुजारी। हज सबसे बड़ी इबादत, उसमें आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से से सफ़र करके मक्के मज़ूमा पहुंचता है, वहाँ पर उस क़दीम घर में नमाज़ पढ़ता है, वहाँ पे तवाफ़ करता है और सफ़ा और मरवा के दरमियान वो सही करता है। फिर अरफात के मैदान में सारी दुनिया के लोग जाते हैं और उस वक्त उनके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ वो एक चादर नीचे बांधें सफ़ेद और एक चादर ऊपर ओढ़ें। अलबत्ता लेडीज़ अपना अपना लिबास पहन सकती हैं। वो सब जमा होकर वहाँ पर दुआ करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दुनिया भर के इंसानों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए। तो हज तकरीबन 5 दिन होता है, 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज की इन 5 तारीख़ों को। मक्का मुकर्रमा में हज बैतुल्लाह के मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा तो किया ही जाता है, दुनिया भर में ईद उल अज़हा की शक्ल में उनकी इस सुन्नत पर अहले इस्लाम अमल भी करते हैं। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कुर्बानी है। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी का ये अमल सिर्फ इस्लाम में हो, बल्कि कई सारे मज़ाहिब में कुर्बानी का तसव्वुर पाया जाता है।
عید الاضحیٰ کے دن نماز دوگانہ کے علاوہ سب سے زیادہ توجہ قربانی پر دی جاتی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے اور 3 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سابقہ مذاہب میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی اور اسے غریبوں، ناداروں اور دوست و احباب کو کھلانے پر بھی زور دیا۔ سامی مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کی خوشی اور رضامندی کی خاطر بھی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر قربانی کے ساتھ ہی حج مکمل ہوتا ہے۔ اسلام میں قربانی کے شرائط کی تکمیل بغیر قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو سیکریفائس کے لیول پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اصل میں لوگ جو ہیں اس کو اب ریچول کے معنی میں لے لیا ہے۔ اگر اس کی اسپرٹ کے لحاظ سے اگر ہم اس تہوار کو منائیں تو ہمارے اندر سیکریفائس کی صلاحیت پیدا ہوگی اور ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ ہر موقع پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ہم ایک گاڈ اورینٹڈ لائف گزاریں، ایک اسپریچول لائف گزاریں۔ سبھی کو عید الاضحیٰ کا انتظار رہتا ہے۔ بچے بھی عیدگاہ جانے اور والدین سے عیدی حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کی سرگرمیاں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں تہوار کے دن سے کافی پہلے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس عید کا چاند 10 دن پہلے نظر آتا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد لوگوں کی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی بازاروں کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں بالخصوص یوم عرفہ کو روزے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لوگ عید کے دن بھی قربانی کے کھانے سے افطار کرتے ہیں۔ عید کے دن اچھی طرح سے تیار ہونا، اچھے کپڑے زیب تن کرنا، خوشبو لگانا، بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا عید کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کے علاوہ جو چیزیں اس تہوار کو مرکز توجہ بناتی ہیں وہ یہ کہ نہ صرف اس میں لوگ گلے ملتے ہیں بلکہ غریبوں، محتاجوں، دوستوں اور دیگر اعزاء و اقربا کی ضروریات کا بخوبی خیال رکھتے ہیں، انہیں اپنے دسترخوان پر مدعو کرتے ہیں۔ اس طرح عید الاضحیٰ کا تہوار بڑے تزک و احتشام کے ساتھ 3 دنوں تک جاری رہتا ہے اور اس درمیان خدا کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنوں اور غریبوں کا خیال رکھنے اور سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ عید ہمیں صلہ رحمی، انسانوں کے ساتھ مدد کے جذبے، محبت و بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ عید کا بنیادی پیغام صلہ رحمی ہے۔ عید انسانوں کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ خوشیاں، مسکراہٹیں، آسائش اور سہولیات پر تمام انسانوں کا حق ہے۔ عید بتاتی ہے کہ وہ افراد جن کو سہولیات میسر ہیں ان لوگوں کے تئیں ذمہ داریاں ہیں جن کے پاس وسائل زندگی نہیں ہیں۔ کسی بھی بہتر سماج کی تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس سماج کے صاحب حیثیت طبقے کے دل میں کمزور طبقے کی مدد کا جذبہ نہ ہو۔ عید اسی جذبے کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے 2 اسلامی تہوار ہیں جن کی نوعیت آفاقی ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار حج کے مہینے میں آتا ہے۔ ایام حج میں ایک طرف دنیا کے ہر خطے سے فرزندان توحید ایک ہی لباس میں رنگ و نسل اور قوم و ملک کی تفریق اور تمیز سے بالا تر ہو کر خدائے واحد کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا کو امن، مساوات اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے انسانی مساوات اور خیر سگالی، بقائے باہم کا اور انسانی حقوق کے احترام کا عالمی منشور ہے۔ دوران حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ اپنے اعمال سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے علاوہ کسی بھی طرح کا پرتشدد مظاہرہ نہیں کریں گے۔
آدمی کو کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیسے ایک ماں کو قربانی دینی پڑتی ہے تبھی وہ بچے کو جنم دے سکتی. ایک بچے کو اپنے کھیل کود اور تفریح کی قربانی دینی پڑتی ہے. دیش کو بچانے کے لیے دیش واسیوں کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب تک قربانی کی بھاونا اور اس کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں خدا کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے، دنیا کو ایک اچھی دنیا بنانے کے لیے اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنے آرام کو تجنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف حجاج کرام کو احرام کی حالت میں مکمل طور پر عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، تو دوسری طرف عام مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں دیگر افراد بالخصوص غربا و مساکین کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اسلام لوگوں کو اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ساری تگ و دو اس کی خوشنودی میں صرف کریں. زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہر موقع پر قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی کا معنی ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹانا. آپ اپنے جذبات کی قربانی، اپنی رائے کی قربانی، اپنی سوچ کی قربانی، یہ ہر لمحہ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی قیود سے آزاد ہو کر دنیا میں مساوات، امن، یکجہتی اور ہم آہنگی کی مثال قائم کریں. کیونکہ اسلام صرف تقوی، پرہیزگاری اور برائیوں سے اجتناب، ظلم و جبر کے بجائے عدل و انصاف قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے. ساتھ ہی غریبوں، ناداروں، یتیم انسانوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرنا ہے. عید اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد ان پر رحم کھانے کے لیے نہ کی جائے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کی جائے. عید کا موقع وہ ہے جب چھوٹے اور بڑے کی، امیر اور غریب کی، بوڑھے اور بچے کی کوئی تفریق روا نہیں رہتی ہے. جب سب مل جل کر ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور اس طرح گلے لگاتے ہیں کہ سارے گلے جاتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں امن و امان جو ہے، بھائی چارہ جو ہے، ہم آہنگی جو ہے، خیر سگالی جو ہے، اس کو ایک طرح سے فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. عید اپنی تمام رونقوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ انسانی پیغامات لیے ہوئے ہے. کسی بھی صورت میں عید کا اصل رنگ اور رونق یہی ہے کہ ہم اس کے انسانی پہلو کو سمجھیں اور خود کو اس پیغام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابر رحمت بن کے چھا جاؤ، پیام عید ہے، چار سو ایک نور برساؤ، پیام عید ہے. اب ہمیں دیں اجازت. آداب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك